آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چوک انڈسٹریل اکیڈمی میں ایک بار پھر سے۔ اور آج آپ لوگوں کے سامنے ایک نئے ٹیسٹ سیریز کے ساتھ ہم لوگ حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کو یو پی ایل ٹی گریڈ کے تعلق سے اڑان جو ہے وہ ہماری ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ چل رہی ہے، جس میں ہم نے 2 ٹاپک جو ہے وہ کور کر لیے ہیں، اور آج جو ہے وہ ہمارا تیسرا اور بہت ہی اہم ٹاپک جو ہے وہ ہے، جس کا اہم ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا اردو اخبار اور رسالے۔ آج کے MCQs میں ہم لوگ اخبار اور رسالے کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو بچے تیاری کرنا چاہتے ہیں UPLT گریڈ کی، ہمارے یہاں پر کلاسز چل رہی ہیں۔ نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی ہے اور یہ واٹس ایپ نمبر بھی ہے، اس نمبر پر جو ہے وہ آپ لوگ رابطہ کر کے بیچ میں جڑ سکتے ہیں۔ آپ کی جو فیس ہے وہ محض 499 روپے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اڑان ٹیسٹ سیریز بھی چاہیے تو وہ بھی جو ہے وہ ای بک میں اویلیبل ہے محض 199 میں، جس میں تقریباً سارے سلیبس کو جو ہے وہ کور کیا گیا ہے اردو کے۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیری کے اب ہم لوگ جو ہے وہ اپنے کلاس کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بر صغیر کا پہلا اخبار کون سا تھا جو اردو زبان میں شائع ہوا؟ جامع جہاں نما، اودھ اخبار، دہلی اردو اخبار یا اخبار عام؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن ہے جامع جہاں نما۔ اور یہ کہاں سے شائع ہوا تھا؟ یہ شائع ہوا تھا کلکتہ سے، بدھ کے دن جو ہے یہ شائع ہوا تھا، اور اگر سال پوچھا جائے تو 1822، اور بند کب ہوا؟ 1827 میں یہ بند ہو گیا۔ حالانکہ دہلی اردو اخبار کو بھی جو ہے وہ پہلا اخبار مانا جاتا ہے جو 1837 میں شائع ہوا، کہاں سے؟ دہلی سے، اور اسے نکالا کس نے تھا؟ مولوی محمد باقر نے، جو کس کے والد محترم تھے؟ محمد حسین آزاد کے والد محترم تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال، جامع جہاں نما کب اور کہاں سے جاری ہوا؟ تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کلکتہ 1822، آپشن اے۔ اگلا سوال، دہلی اردو اخبار کس نے جاری کیا؟ کوشچن نمبر 3 ہے، اور میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا تو آنسر ہو جائے گا 3، یعنی کہ مولوی محمد باقر نے یہ جو ہے وہ جاری کیا، جو تھا دہلی اردو اخبار۔ آگے بڑھتے ہیں، اودھ اخبار کہاں سے شائع ہوتا تھا؟ دہلی سے، لاہور سے، لکھنؤ سے یا الہ آباد سے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3، یعنی کہ لکھنؤ، اور اس کے مدیر کون تھے؟ منشی نول کشور۔ اگلا سوال، اودھ اخبار کے بانی کون ہیں؟ تو آپشن 1 ہی ہو جائے گا، منشی نول کشور۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، کوشچن نمبر 6 ہے ہمارے پاس، سر سید احمد خان نے سائنسی اور علمی موضوعات پر کون سا رسالہ جاری کیا؟ مخزن، زمانہ، تہذیب الاخلاق یا الفلاح؟ تو آنسر ہو جائے گا تہذیب الاخلاق جاری کیا 1870 میں، کہاں سے؟ بنارس سے، اور یہ اخبار بند کب ہوا؟ 1897 میں یہ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں یہ مرج ہو گیا تھا۔ مرج کس میں ہوا تھا؟ دا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیجٹ، اس اخبار میں یہ کیا ہوا تھا؟ مرج ہو گیا تھا تہذیب الاخلاق 1897 میں، اور اسی کے 1 سال بعد 1898 میں سر سید کی کیا ہو گئی تھی؟ وفات ہو گئی تھی علی گڑھ میں۔ اگلا سوال، تہذیب الاخلاق جاری کب ہوا؟ تو ابھی اوپر بتایا تھا آپ کو، آپشن اے 1870 میں، کہاں سے؟ بنارس سے۔ اگلا سوال، رسالہ مخزن کس نے اور کہاں سے جاری کیا تھا؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا شیخ عبد القادر، لاہور سے جو ہے یہ رسالہ شائع ہوا تھا، رسالہ مخزن، اور اس میں علامہ اقبال کی جو پہلی نظم ہے ہمالیہ، وہ بھی جو ہے وہ شائع ہوئی تھی۔ اگلا سوال، مخزن رسالے نے کن شاعروں کا متعارف کرایا؟ میر و غالب، علامہ اقبال اور فیض، آتش اور ناسخ، انیس اور دبیر؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2، یعنی کہ علامہ اقبال اور فیض احمد فیض اس کا درست آنسر ہے۔ اگلا سوال ہے، علامہ اقبال کی مشہور نظم ہمالیہ اور غورستان شاہی کس رسالے میں شائع ہوئی؟ تو اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا ہمالیہ کس میں شائع ہوئی؟ مخزن میں، اور غورستان شاہی بھی کس میں ہوئی؟ مخزن میں، جو شیخ عبد القادر کا رسالہ تھا۔ اگلا سوال، زمانہ رسالہ کس نے جاری کیا تھا اور کہاں سے جاری کیا تھا؟ کوشچن نمبر 11 ہے، تو زمانہ دیا نارائن نگم، کانپور سے جو شائع ہوا تھا، آپشن اے۔
अगला सवाल, मुंशी प्रेमचंद की इब्तदाई कहानियाँ किस रिसाले में शाये हुई? क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ज़माना, जो मुंशी प्रेमचंद के दोस्त दया नारायण निगम ने जो है वो निकाला था, और इसी ज़माने से जो है वो मुंशी प्रेमचंद ने जो है वो अपनी कहानियों जो है वो शुरुआत की थी लिखने की। अगला सवाल, हसरत मोहानी का मशहूर रिसाला उर्दू मुअल्ला कहाँ से शाये होता था? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली, कानपुर, अलीगढ़ या लखनऊ। तो आंसर हो जाएगा अलीगढ़। और कब निकाला? 1903 में निकाला, और ये 1913 में क्या हो गया, ये रिसाला बंद हो गया, रिसाला उर्दू मुअल्ला। अगला सवाल, उर्दू मुअल्ला ने किस तहरीक में अहम किरदार निभाया है? तरक्की पसंद तहरीक, रूमानी तहरीक, तहरीक आज़ादी हिंद और अदबी तनकीद या हल्का अरबाब ज़ौक़। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि तहरीक आज़ादी हिंद और अदबी तनकीद। अगला सवाल, हमदर्द और कॉमरेड जैसे अखबारात किसने जारी किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मशहूर अखबार का नाम क्या है? सॉरी, स्क्रीन थोड़ा ऊपर हो गई है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मशहूर अखबार का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल हिलाल, जो कहाँ से निकाला था उन्होंने? कलकत्ता से निकाला था। और आपको पता होगा कि कलकत्ता को ही असल में सोने की चिड़िया कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल अखबार किस ज़बान में था और इसका मकसद क्या था? अंग्रेज़ी सियासी, उर्दू सियासी और मजहबी, फ़ारसी अदबी या हिंदी समाजी। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो आंसर हो जाएगा उर्दू सियासी और मजहबी क्या था इसका मकसद था, ये उर्दू ज़बान में निकलता था अल हिलाल। अगला सवाल, ज़मींदार अखबार किसने जारी किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन 2 यानी कि मौलाना ज़फ़र अली खां का ये रिसाला है ज़मींदार। आगे बढ़ते हैं, निगार रिसाला किसने और कहाँ से जो है वो जारी किया? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 19, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नियाज़ फ़तेहपुरी लखनऊ, और बाद में ये जो है वो कराची से जो है वो निकलने लगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, नई दुनिया और सवेरा जैसे तरक्की पसंद रसाइल किस तहरीक से वाबस्ता थे? क्वेश्चन नंबर 20 है, तरक्की पसंद तहरीक इसका सही आंसर हो जाएगा। यहीं पर नया अदब जो है वो भी तरक्की पसंद तहरीक का ही रिसाला है, 1939 में निकला, और इसका पहला मजमून अली सरदार जाफ़री ने जो है वो शाये किया था, और ये 1942 में जोश मलिहाबादी के रिसाले कलीम से क्या हो गया था, वाबस्ता हो गया था, यानी कि ये भी मर्ज हो गया था। अगला सवाल, फ़नून रिसाला किसने और कहाँ से जारी किया? क्वेश्चन नंबर 21 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अहमद नदीम कासमी लाहौर से। अगला सवाल, इफ़्कार रिसाला कहाँ से शाये होता था? कराची, लाहौर, बम्बई या दिल्ली से? आंसर हो जाएगा बम्बई से। अगला सवाल, शायर रिसाला किसने जारी किया? क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आगा ही जो अशरफ ने या शर्फ ने। अगला सवाल, मौज फ़िक्र और औराक जैसे जदीद अदबी रिसाले किसने जारी किए? नासिर काज़मी, अहमद नदीम कासमी, डॉक्टर वज़ीर आगा या फैज़ अहमद फैज़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि डॉक्टर वज़ीर आगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, उर्दू अदब 6 माही यानी कि 6 महीने का इस इदारे का तर्जुमान था? क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का। अगला सवाल, सबरस रिसाला कहाँ से शाये होता था? सबरस जो है वो दास्तान भी है, लेकिन ये एक रिसाला भी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, तो सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद दक्कन से, और बाद में कराची से ये शाये हुआ रिसाला सबरस। अगला सवाल, नुकूश रिसाला किसने खुसूसी नंबर शाये किए? क्वेश्चन नंबर 27 है, गालिब नंबर, प्रेमचंद नंबर, मीर नंबर, इकबाल नंबर, तमाम शोरा और अदीबों के या किसी के नहीं? क्वेश्चन नंबर 27 है, तो आंसर हो जाएगा गालिब और मुंशी प्रेमचंद। अगला सवाल, रिसाला नुकूश के मुदीर कौन थे? अहमद नदीम कासमी, मिर्ज़ा अदीब,
نیاز فتح پوری یا مولوی عبدالحق؟ کوشچن نمبر 28 ہے، آنسر ہو جائے گا احمد ندیم قاسمی۔ اگلا سوال، ساقی رسالہ کس نے جاری کیا؟ تو یہ دہلی سے رسالہ شائع ہوتا تھا اور آنسر ہو جائے گا شاہد احمد دہلوی۔ اگلا سوال، معارف رسالہ کس ادارے کا ترجمان تھا؟ کوشچن نمبر 30 ہے، تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 30 کا آپشن ہے دارالمصنفین شبلی اکیڈمی اعظم گڑھ سے۔ اگلا سوال، اردو کا پہلا روزنامہ جامع جہان نما تھا لیکن ادبی رسالہ کون سا تھا؟ کوشچن نمبر 31 ہے، تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن ہے یعنی کہ تہذیب الاخلاق۔ اگلا سوال، اقبال ریویو کس ادارے کا مجلہ ہے؟ اقبال اکیڈمی پاکستان، اقبال اکیڈمی ہند، پنجاب یونیورسٹی اور آپشن علی گڑھ یونیورسٹی۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے اقبال اکیڈمی پاکستان۔ آگے بڑھتے ہیں، تحریر اور تنقید جیسے رسائل ادبی دنیا میں کس قسم کی بحث کا حصہ تھے؟ ترقی پسند، جدیدیت، مارکسی یا ساختیات؟ کوشچن نمبر 33 ہے، صحیح آنسر ہو جائے گا جدیدیت۔ اگلا سوال، مغربی پاکستان اخبار بعد میں پاکستانی ٹائمز کے نام سے جانا گیا، یہ کس نے جاری کیا تھا؟ تو پاکستانی ٹائمز کا جو تعلق ہے وہ فیض احمد فیض سے ہے یعنی کہ آپشن 2 اور میاں افتخار الدین، ان دونوں نے جو ہے وہ پاکستان ٹائمز نکالا تھا۔ اگلا سوال، مومن رسالہ کس نے جاری کیا؟ مومن خاں مومن، داغ دہلوی، حسد موہانی یا نیاز فتح پوری؟ کوشچن نمبر 32 ہے، تو آنسر ہو جائے گا مومن خاں مومن۔ اگلا سوال، سہیل رسالہ کس شہر سے شائع ہوتا تھا؟ کوشچن نمبر 36 ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن 4 پٹنہ سے۔ اگلا سوال، نیا دور رسالہ کہاں سے نکلتا تھا؟ تو یہ نیا دور لکھنؤ سے نکلتا تھا، آپشن 2۔ آگے بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 38 کی طرف، قومی زبان کس ادارے کا رسالہ تھا؟ کوشچن نمبر 38 ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے انجمن ترقی اردو پاکستان سے۔ اگلا سوال، ادب لطیف رسالہ کس نے جاری کیا تھا؟ یہ لاہور سے شائع ہوتا تھا، کوشچن نمبر 39 ہے، آنسر ہو جائے گا مرزا ادیب نے۔ آگے بڑھتے ہیں، امروز جو کہ فیض احمد فیض کا رسالہ ہے، اخبار کس تحریک کا ترجمان تھا؟ ترقی پسند، رومانی تحریک، جدیدیت یہ حلقہ ارباب ذوق؟ تو آپ کو معلوم ہے فیض احمد فیض کا تعلق ترقی پسند تحریک سے تھا، تو امروز بھی جو ہے وہ اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ اگلا سوال، فاران رسالہ کس نے جاری کیا؟ کوشچن نمبر 41 ہے اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا ماہر القادر جو ہے وہ صحیح آنسر ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 42 کی طرف، علمی اور ادبی دنیا جیسے یہ کوشچن ریپیٹ ہیں تو اسے اسکیپ کر دیتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، اردو پریس کی تاریخ میں منشی نول کشور کا کردار کیا تھا؟ صرف اخبارات چھاپنا، کتابیں اور اخبارات چھاپنا اور فروغ دینا، صرف رسائل جاری کرنا، صرف سیاسی کام کرنا؟ کوشچن نمبر 43 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا کتابیں اور اخبارات چھاپنا اور اسے فروغ دینا۔ اگلا سوال، اودھ پنچ کس قسم کا اخبار تھا؟ سنجیدہ، سیاسی، ادبی، مزاحیہ اور طنزیہ یا مذہبی؟ کوشچن نمبر 44 ہے، تو آنسر ہو جائے گا اس کا 3 مزاحیہ اور طنزیہ اخبار تھا اودھ پنچ۔ اگلا سوال، اودھ پنچ جو ہے وہ کب جاری ہوا؟ 1877، 1880، 1890 یا 1900؟ کوشچن نمبر 45 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے 1877۔ اگلا سوال، اودھ پنچ کی زبان کیسی تھی؟ سنجیدہ، خالص اردو، مزاحیہ یا عامیہ اور آپشن نمبر 4 انگریزی آمیز؟ تو کوشچن نمبر 46 کا صحیح آنسر ہو جائے گا مزاحیہ اور عامیانہ۔ کوشچن نمبر 47، علی گڑھ میگزین کا مقصد کیا تھا؟ سیاسی، ادب اور علمی موضوعات، تفریح یا مذہبی؟ کوشچن نمبر 47 کا ادب اور علمی موضوعات۔ کوشچن نمبر 48، سہیل احمد آبادی کس رسالے کے مدیر تھے؟ نقوش، نیرنگ خیال، سبنو یا کوئی نہیں؟ کوشچن نمبر 48 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 سبنو۔ آگے بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 49، نیرنگ خیال رسالہ کس نے جاری کیا؟ حکیم احمد شجاع، احمد ندیم قاسمی، نیاز فتح پوری یا مولوی عبدالحق؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا حکیم احمد شجاع۔
क्वेश्चन नंबर 50 और आज के हमारे सवाल का आखिरी सवाल है, उर्दू रिसाला कदीम किस इदारे का तर्जुमान था? अंजुमन तरक्की उर्दू हिंदी या हिंद, अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान, ऑप्शन 3 मुक़द्दरा कौमी ज़बान और ऑप्शन 4 गालिब अकेडमी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 50 आप लोग इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दें 1 2 3 या 4 करके, और इसी तरीके से हमें पता चलेगा कि आप लोगों को जो है वो तैयारी कितनी हो रही है। बाकी आपको हमारे सेशन कैसे लगते हैं उसके लिए बराए मेहरबानी आप हमें फीडबैक जो है ज़रूर दें नीचे कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा मैंने शुरुआत में बताया था कि आप लोग बैच से जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या इस नंबर पे भी आप लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं। और ई बुक जो है वो आपको अभी अवेलेबल है, ऑफ़र चल रहा है 199 का। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।